الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم صدق اللہ العظیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوت مستجابۃ فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة رواه الإمام مسلم رحمه الله. بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعہ ہم لوگوں کی گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا صفات بیان کی، آپ کے کیا مقام کو بیان کیا، آپ کا درجہ کتنا اونچا ہے. گزشتہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کو اپنا بندہ کہا کہ یہ تو میرا بندہ ہے، اور بندہ ہونا ایک بہت بڑی کوالٹی ہے، بہت بڑی صفت ہے. آج میں نے جو آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے جن کے اوپر تمہاری تکلیف بڑی بھاری ہے، اور تمہاری بھلائیوں کے بڑے لالچو ہیں، ایمان والوں کی بھلائیوں کے بڑے لالچو ہیں، ایمان والوں پر بڑے مہربان اور رحم والے. تو اس آیت کریمہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات بیان کی. اس آیت کا ترجمہ یوسف علی نے اس طرح بیان کیا: لقد جاءکم رسول، certainly an apostle has come to you from among yourself. تمہیں میں سے نبی آیا ہے. اب اس پہ تفصیل میں بتلاؤں گا تمہیں سے کیا مطلب. عزیز علیہ ما عنتم، ان پر بہت بھاری ہے وہ بات جو تمہاری تکلیف کی بات ہے. تمہاری پریشانی، امت کی پریشانی نبی کو پریشان کرتی ہے، یعنی بھاری رہتی ہے. grievous to him is your falling into distress. تمہارا پریشان ہونا نبی کو لیے بھاری. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، excessively solicitous respecting you to the believers. He is compassionate and merciful. مہربان ہے، رحم والے. اب دیکھ کے 5 صفات بیان کی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1، من انفسکم، تمہاری اندر سے آئے.
تمہارے اندر سے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جیسے تم انسان ہو وہ بھی انسان ہے. ہاں تو قرآن میں صاف لفظوں میں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ I am a human being like you. جیسے آپ انسان ہو میں بھی. اللہ تعالیٰ حکم دے قُلْ اے نبی جی آپ بتاؤ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں. فرق یہ ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، جبریل آتے ہیں، پیغام لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرق ہے. تو بشر مثلکم یعنی من انفسکم، تم انسانوں ہی میں سے نبی آئے. بعضوں نے یہ کہا کہ من انفسکم کا مطلب یہ ہے کہ تم عرب میں سے آئے ہیں، کیونکہ پہلا خطاب قرآن مجید کا عربوں سے تھا. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ حرم کے رہنے والوں میں سے آئے. اور چوتھا مطلب یہ ہے کہ بھئی تم ہی میں سے، تم تو جانتے ہو آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری، وہ کوئی باہر سے تو آئے نہیں. If anyone come outside and he teach you, you will not accept him. We do not know who are you and who is duty. آپ کے کیا دھندے ہمیں پتا تھوڑی ہے کہ ہم آپ کی بات مان لیں. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بچپن سے لے کر 55 تک 53 تک مکہ مکرمہ میں آپ نے گزاری. تو کہ تم ہی میں سے، اب ماننے میں کون سی تکلیف ہے؟ کل تک تو آپ ان کو سچا کہتے تھے، کل تک تو آپ کو امانت دار کہتے تھے، سب کچھ کہتے تھے. آج کیوں دشمنی ہو گئی؟ ارے پیدائش سے حضور کے ساتھ محبت تھی سب کو، لیکن آخری دشمنی کب سے ہوئی لوگوں کو؟ کیوں نہیں مانا ان لوگوں نے؟ کیونکہ ان کے ڈیزائر کے خلاف بات کہی تھی حضور نے. آدمی دشمن کب بنتا ہے؟ جب آپ کے ڈیزائر کے خلاف بات ہوتی ہے. ورنہ اگر آپ کے فیور کی بات ہوتی رہے تو کون مخالفت کرے گا؟ بھائی ابو لہب نے آقا کی پیدائش کے اوپر ایک باندی کو ایسا کر کے آزاد کیا تھا، ایسے تو آزاد ہے، اس کی پوری باڈی جہنم میں، یہ انگلی صرف جہنم میں نہیں. کیوں؟ پیدائش پر خوشی منائی تھی اس لیے، لیکن پوری باڈی کیوں جہنم میں؟ اس لیے کہ مانا نہیں. نہ ماننے کے اوپر پورا جہنم میں. اگر مان لیتا تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہیں میں سے ایک نبی ہے جن کی ساری زندگی تمہارے سامنے گزری ہے. عزیز علیہ ما عنتم، آپ کے لیے آپ کی تکلیف بہت بھاری ہے، امت کی تکلیف. حریص علیکم، وہ ہمیشہ تمہاری بھلائی کے لالچو ہے. میری امت میری امت میری امت. اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پر بہت زیادہ ہی آپ کمپیشنیٹ ہے، بہت زیادہ رحم والے اور رحیم ہے، مرسیفول ہے. اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپیشن کو اور آپ کی مرسی کو ہم ڈیوائڈ کرنا چاہیں. اف وی ڈیوائڈ دا مرسی آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اٹ ہیز 3 parts. اگر ہم حضور کی رحمت کو تقسیم کرنے جائیں گے تو اس کے 3 حصے بنیں گے. نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت یعنی ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے، ایمان والے، ان لوگوں کے اوپر آپ نے کتنی شفقت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بڑی نعمت میرے اور آپ کے لیے تھے. امت میں سے جنہوں نے کلمہ پڑھا، دیکھو جو حضور کا کلمہ پڑھتے وہ بھی حضور کی امت ہے، اور جو نہیں پڑھتے وہ بھی حضور کی امت ہے. اس لیے کہ یہ دور حضور کا ہے، قیامت تک حضور کا دور رہے گا، یعنی نبوت کا جو دور ہے قیامت تک.
اب ماننے والے نہ ماننے والے، ایک امت اجابت ہے تو ایک امت دعوت ہے۔ لوگوں نے مانا ہے امت اجابت، ابھی کچھ نہیں مانتے وہ بھی حضور کی امت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سب سے بڑا فائدہ ماننے والوں کو ملا ہے۔ کیسے ملا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تم لوگوں کے لیے ایک باپ کے درجے پہ ہوں، اعلمکم، میں تمہیں سکھاتا ہوں، دین سکھاتا ہوں، میں تمہارا باپ ہوں۔ اسی لیے ماں باپ سے بھی زیادہ مقام حضور کا ہے۔ ہاں، بعض صحابہ نے وہ قربانی دی کہ اپنے باپ کو بھی میدان جنگ کے اندر قتل کر دیا، کا کلمہ ہے۔ اور عبداللہ ابن ابی بن سلول منافق تھا، ان کا جو بیٹا تھا وہ پکا مسلمان تھا عبداللہ، ان کو پتا چلا کہ میرے ابا کو حضور نے کسی کو بتلایا کہ اس کو مار ڈالو، ایسی بات پہنچ گئی ہوگی، تو یہ آ کر کہتے ہیں کہ حضور I heard you ordered someone to kill my dad. You ordered me. مجھے حکم دو میں قتل کر ڈالوں، ورنہ اگر اس نے قتل کیا اور وہ مجھے سامنے آئے گا تو مجھے بہت برا لگے گا۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں، قتل کی بات نہیں، یہ صحابہ ہے۔ آج ہم لوگوں سے دین پہ نہیں چلا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں چلا جا رہا ہے۔ سوچیے، آپ اپنی زندگی کے اندر غور و فکر کریں کہ ہمارے طریقے غیروں کے طریقے سے بالکل میل کھا رہے ہیں۔ ہم کس میدان میں حضور کے ساتھ مشابہت اختیار کیے ہوئے اور غیروں کے ساتھ کتنی مشابہت اختیار کیے ہوئے۔ خیر، تو حضور نے فرمایا کہ انا بمنزلۃ الوالد، میں تم لوگوں کے لیے باپ کے درجے میں ہوں، میں تمہیں تمہارا دین سکھاتا ہوں، لہذا استنجا کرو تو قبلے کی طرف فیس مت کرو، قبلے کی طرف پشت مت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جو باپ ہوتا ہے اپنے بیٹے کی بھلائی کے لیے کبھی ڈانٹتا بھی ہے، کبھی کڑوی بات بھی سناتا ہے، جیسے کہ ایک حاذق اور ماہر ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کے لیے انجیکشن بھی استعمال کرتا ہے، پرہیز بھی بتلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے، جو ماننے والے ان کے لیے بھی رحمت تھے، اور رحمت کی ایک شکل یہ تھی، حضور نے کیسے رحمت فرمائی پوری امت کے اوپر دیکھی۔ Almighty Allah has given all prophets one acceptable supplication. مقبول دعا عطا فرمائے گی کہ جو مانگو گے وہ دے دوں گا۔ All prophets use their supplication in their life, but Prophet sallallahu alaihi wasallam left his supplication for this ummah, for day of qiyamah. ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوت مستجابۃ، ہر نبی کی ایک مقبول دعا تھی، فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے اپنی دعا کو کیش یوز کر لیا، جلدی کر دی، دنیا میں ہی اس کو استعمال کر لیا۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي and I hide it، میں نے اس کو چھپا کے رکھا اپنی دعا کو، کیوں؟ شفاعۃ لأمتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کرنے کے لیے میں نے اس کو چھپا کے رکھا۔ آپ دیکھیں، یہ پوری امت گنہگار ہوں گے، ارے سب کو شفاعت کی ضرورت پڑے گی، نہیں، شفاعت الگ الگ درجے کی ظاہر ہوگی۔ حساب کتاب شروع کرانے کے لیے بھی شفاعت کی ضرورت پڑے گی، سارے نبی نفسی نفسی کہیں گے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی فرمائیں گے۔ All prophet will shout myself, what happened with me, what happened with me, but Prophet sallallahu alaihi wasallam will say my nation, my nation, my ummah, my ummah۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو اس امت کے
تمام جو ایمان والے ہیں ان کو ملے گی۔ دوسری بات یہ ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے one night Prophet sallallahu alaihi wasallam started to pray and he was repeating and repeating one ayah in ruku and sajda and every time. In tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو بخش دے تو تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو زبردست حکمت والا ہے۔ یہ پڑھتے رہے رات بھر۔ He did not stop to say this verse, recite and recite until Fajr. Abu Dharr Ghifari رضی اللہ تعالی عنہ سے یا رسول اللہ ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت. You did not stop to recite this verse until Fajr. Why? What happened? Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, Inni sa'altu Rabbi ash-shafa'ata li ummati. I asked to Almighty Allah shafa'at for my ummah. شفاعت کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں تو ask forgiveness for my ummah. Then فَأَعْطَانِيهَا, so Almighty Allah has given me. وَهِيَ عَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. And this opportunity and this great status to receive to those people who do not do shirk. If anyone who believes the partner of Allah, he will never get this opportunity and this ni'mah, this grace, never. سوچیں آپ لوگ کہ پوری رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، یہ پڑھتے رہے پوری رات ایک ہی آیت کو ریپیٹ اینڈ ریپیٹ. دوسری ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے میرے رب، ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا، بس جو میرا اتباع کرے تو وہ تو میرا ہے، اور میری نافرمانی کرے تو بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اور جو ابھی میں نے آیت پڑھی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اگر آپ عذاب دیں تو آپ کے بندے اور معاف کر دے تو آپ تو بخشنے والے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اور فقال اللہم امتی امتی وبکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرض کیا کہ میری امت کا کیا ہوگا میرے، اور آپ روئے. یہاں تک کہ فقال اللہ تعالیٰ said, O Jibreel, you go to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Even Allah subhanahu wa ta'ala knows what happened and what asked my prophet. But Allah subhanahu wa ta'ala said to Jibreel, you go and ask Muhammad, ma yubkika, which is made you cry. تجھے کس چیز نے رلا دیا، کیوں روتے جا رہے ہو، آپ کو کون سی چیز رلا رہی ہے؟ جبریل علیہ السلام آتے ہیں، حضور سے پوچھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری خبر دی کہ اس طرح کی بات ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ بتلا دو، انا سنرضیک فی امتک ولا نسوء، ہم آپ کو we will make you happy about your nation, your ummah. ہم آپ کے امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کے ساتھ کوئی امت کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا جائے گا.
یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت. اور رحمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان لوگوں کو جو امامت کرتے ہیں، جو نماز پڑھاتے ہیں. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف، جب تم میں سے کوئی آدمی امامت کرے تو اس کو چاہیے کہ ہلکی نماز، ہلکے ہلکے نہیں. ایک جگہ کے امام صاحب تھے، نماز پڑھتے تھے، ہلکے پڑھتے تھے. تو کسی نے کہا یار نماز میں اتنا ہلکے کا حدیث میں آیا ہے. کہاں حدیث میں آیا؟ کہا یہ حدیث ہے کہ جب کوئی نماز پڑھے تو پڑھائے تو اس کو چاہے ہلکے ہلکے پڑھے. ارے ہلکے ہلکے نہیں، ہلکی ہلکی ہے. بہت لمبی چوڑی قرات نہ کرے، ہلکی ہلکی نماز پڑھائے. اور جب اکیلا پڑھے تو جتنی چاہے لمبی کرے. کیوں بھائی ایسا؟ When anyone of you may have an occasion to lead the people in prayer, he should make it short, for among those praying behind him may be some who are weak, ill, or old. However, when praying alone, you can recite as long as you like. یہ ہے امت پہ رحم، یہ ہے امت کے اوپر شفقت، ایمان والوں کے اوپر حضور کی رحمت دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز ہے. کتنی لمبی قرات کی جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نماز پڑھ کے سلام پھیر دیا. لوگ حیران تھے کہ آج اتنی مختصر نماز، فجر کی نماز تو بہت لمبی پڑھی جاتی. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ بچہ رو رہا تھا، اس بچے کے رونے پر مجھے یہ خدشہ ہوا کہ اس کی ماں نماز میں ہوگی اور اس کی ماں کو پریشانی ہوگی. یہاں امت کو بتلا دیا کہ بھئی حالات الگ الگ ہو سکتے ہیں، ہر حالت کا ایک حکم نہیں ہوتا، مسائل بھی بدلتے رہتے. ایک زمانہ کچھ تھا، اس وقت مسئلہ کچھ تھا، آج یہ زمانہ ہے تو آج مسئلہ دوسرا ہونا چاہیے. اسلام کے اندر فلیکسیبلٹی ہے. اب آپ ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے نہیں یہی بات کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، نہیں ہوگا کچھ یہی نہیں. اسلام میں فلیکسیبلٹی ہے، ہاں محبت ہے، رحمت ہے. ون ڈے حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ was sitting with the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and he saw Prophet صلی اللہ علیہ وسلم kissed his نواسا grandson حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ. تو پھر when he saw Prophet صلی اللہ علیہ وسلم kissing, he said, I have 10 sons, but I never kissed him. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ What he said, what I do when you are not mercy in your heart, what can I do? بھائی تمہارے دل میں اگر رحم نہیں تو میں کیا کروں؟ ایک حدیث میں لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرے گا اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اس امت کے ماننے والوں کے ساتھ. This is the mercy of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم with his believers. But you can study and you read the hadith. Inshallah, you will find lot of hadith. Prophet sallallahu alaihi wasallam's mercy was with unbelievers also. One guy from Qabila Daws, and he Abu Tufail Dawsi radiyallahu ta'ala, and he complained about his family and his companion. Prophet, I invited them to Islam, but they rejected. You ask and against them, you supplicate against them, you make dua against them. Prophet raised his hand and said, Allahumma kfirli Dawsa. Oh Allah, you forgive those. Allah, forgive them. When after then Prophet said, Abu Tufail Dawsi radiyallahu anhu, you go and invite them again. Second time when he reached them, and they brought all people with Islam. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف
اس امت کے ماننے والوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ آپ کی مرضی اور رحمت غیروں کے ساتھ بھی ہے۔ ہاں، ایک مرتبہ لوگوں نے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یہ صفا پہاڑی کو اللہ سونے کا بنا دے تو ہم اسلام میں داخل ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ رول ہے کہ اگر وہ فرمائشی معجزہ ظاہر کر دیتے اور پھر لوگ نہیں مانتے تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی کہ اگر آپ کہو تو ہم صفا پہاڑی کو سونے کی بنا دیں، لیکن حضور نے منع کیا، کیونکہ اگر یہ نہیں مانیں گے تو قوم پر عذاب آ جائے گا، پوری قوم برباد ہو جائے گی۔ یہ اپنوں ہی کے لیے نہیں، غیروں کو بھی بچانا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت تھی وہ غیروں تک منتقل ہوئی، اور غیروں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا۔ واقعہ طائف کا ہے۔ طائف کے اندر بھی جب ستایا گیا تو فرشتوں نے کیا کہا، اگر آپ کہیں تو ان کو دو پہاڑوں کے بیچ میں کچل۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ دوسروں کے ساتھ حضور کی رحمت تھی، اور آگے چل کر آپ کی رحمت صرف ہیومن بینگ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی آپ کی رحمت اور شفقت رہی۔ انشاءاللہ اس مضمون کو آئندہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرماوے، and he give us توفیق to fulfill his rights۔ حضور کی جو رائٹ ہمارے اوپر ہے، جو حقوق ہیں، ان حقوق کو ہمیں سمجھ کر اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرماوے۔ یہ دعا ازمن و جملہ جہاں امین بعد واخر دعوانا الحمدللہ۔